ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا مجھے واقعہ یاد آیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک کاتب ہوا کرتا تھا۔ اب تو سارے کام کمپیوٹر سے ہوتے ہیں۔ وہ انجیل لکھا کرتا تھا، وہ غیر مسلم تھا، انجیل لکھتا تھا، بازاروں میں بیچتا تھا، اسی سے اس کی کمائی ہوتی تھی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آیا جایا کرتا تھا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وقتاً فوقتاً دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا۔ اور یہ مسئلہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ خوشی خوشی وہ مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے متعدد دفعے کیا مگر وہ مسلمان نہیں ہوا، آتا جاتا رہا۔ ایک موقع پر وہ آیا، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، میں پہلے اتنی باتیں کرتا تھا، تم کبھی مسلمان نہ ہوئے، اور آج خود ہی سے آ کر کہتے ہو کہ مجھے مسلمان بنا لو۔ کہنے لگے میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک واقعہ ہو گیا میرے ساتھ۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا واقعہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہو گیا کہ میں انجیل لکھتا تھا اور انجیل فروخت کرتا تھا، اور ہر دفعہ اس کے اندر نئے نئے لطیفے بھی لکھتا تھا۔ اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ ان کی انجیلوں کا کیا حال ہے۔ نئے نئے لطیفے بھی لکھتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ پچھلی دفعے والی انجیل جو تھی اس کے اندر وہ جو لطیفہ تم نے لکھا تھا وہ بڑا مزیدار تھا۔ میں کہتا تھا کہ اس دفعے کی انجیل خریدو گے، اس کے اندر اور بھی مزیدار لطائف۔ کہنے لگے کہ مجھے شرارت سوچی، میں نے انجیل کو چھوڑ کر میں نے کہا قرآن لکھو۔ میں نے حسب عادت قرآن وہ جو ہے نا میں نے لکھا قرآن، اور قرآن میں لکھ کر کچھ میں نے اس میں بھی لطیفے شامل کر دیے۔ اللہ کی شان، میں نے ایک جگہ اس کو بیچا، قرآن اتنا موٹا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انجیل چھوٹی چھوٹی سی ملتی ہے، انجیل یوحنا اور انجیل متی، تو چھوٹی سی کتاب، یہ بڑی دن لگ گئے اس کو۔ کہنے کہ میں نے ایک جگہ بیچا اس کو۔ 2-4 دن کے بعد وہ آدمی آیا، کہنے کہ بھائی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اس کی علاوہ ہے، یہ آپ نے کیا دے دیا تھا مجھے، اس کو واپس لے لو۔ کہنے کہ اس نے مجھے واپس کر دیا، میں نے اس کی رقم لوٹا دی۔ اس کے بعد میں نے اتنی محنت سے لکھی تھی تو کسی اور کو بیچ دیا میں نے۔ وہ بھی 2-4 دن کے بعد آیا، کہنے لگا کہ بھائی یہ جو تم نے قرآن مجید مجھے بیچا تھا، یار یہ تو ہمارے قرآن کے مخالف ہے، کچھ اس میں الگ چیزیں بھی ہیں۔ کہنے لگے 10-12 دفعہ ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، واقعی یہ مذہب حق ہے، اس لیے میرے دل نے یہ کہا کہ تم مسلمان ہو جا، اور اسی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تمہارے پاس آ گیا۔ جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کو ہم بدترین زمانہ کہتے ہیں، شر القرون کا زمانہ تھا، شر القرون کا زمانہ تھا۔ زمین آسمان نے اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے، مگر جب قرآن نازل ہوا، لوگوں کو ہدایتیں ملی، تو اس کی وجہ سے اس زمانے کو ہم کہتے ہیں خیر القرون کا زمانہ۔ نہ آسمان زمین نے اس سے پہلا ایسا مبارک زمانہ دیکھا، نہ قیامت تک دیکھی۔ اور کن لوگوں نے قرآن پڑھا؟ جنہوں نے نسلاً بت پرستی کی تھی۔ مکے والے بت پرست نہیں تھے، وہ تو نسلاً بت پرستی ہوتی ہوئی آئی تھی ان کے اندر۔ 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، نسلاً بت پرستی تھی۔ جب ان کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا، اللہ نے وہ تبدیلی دکھائی کہ وہ زمانہ جو شر القرون کا زمانہ، وہ شر القرون کے زمانے کو اللہ نے خیر القرون کا زمانہ بنا دیا۔ ہم مایوس نہ ہوں اپنے زمانے سے کہ لوگ دین پہ آتے نہیں، لوگ قرآن، انشاءاللہ قرآن کا رواج ہوتا رہے گا، جیسے کہ منوریہ عالمیہ والوں نے اس کا اہتمام کیا، اس کا رواج ہوتا رہے۔ اللہ کرے کہ وہ زمانہ اللہ دوبارہ لٹا کے لائیں گے، کیونکہ قرآن کی تاثیر وہی ہے، اللہ وہی ہے اور اللہ کا رسول وہی ہے۔ قرآن میں نہ کوئی تبدیلی ہے نہ تحریف ہے، قرآن کی برکتیں جیسے پہلے تھی اور اب بھی وہی رہی گی۔